آج تاج الشریعہ ساری دنیا میں علماء کے درمیان مثل آفتاب کے چمک رہے تھے. 10 کروڑ کم و بیش لوگ ان سے مرید، کم و بیش 10 کروڑ لوگ. پوری دنیا میں کوئی ایسا پیر نہیں ملے گا کہ 10 کروڑ لوگ ایک آدمی سے مرید ہو، کوئی نہیں ملے گا. وہ اکلوتا پیر ہے پوری دنیا کے جو 2 سال پہلے انتقال فرمایا، اور جن کے پاس لاکھوں علماء جن سے مرید ہیں. ایک عالم ہزاروں عبادت گزار پہ بھاری ہوتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عبادت گزار سے شیطان پر ایک عالم بھاری ہوتا ہے. 1000 عبادت گزار ایک طرف ایک عالم ربانی. اب جن کے مرید لاکھوں علماء ہوں، ان کی عزت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کے بارے میں نے سنا ہے کہ جب وہ مصر پڑھنے کے لیے گئے، مصر میں جہاں الجامعۃ الازہر ہے، 3 سال وہاں رہے. اس 3 سال میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا انڈیا میں، مفسر اعظم ہند کا، مگر وہ وہاں سے نہیں آئے، وہیں رو دھو کے رہے، اپنا پڑھتے رہے. 3 سال کے درمیان بازو میں دریائے نیل ہے. دریائے نیل جو ہسٹوریکل ندی، جو اسلامی تاریخی ندی، جیسے ہندوستان میں نارتھ میں یعنی اتر بھارت میں گنگا جمنا ہے، ساؤتھ میں کاویری ہے، کرشنا ہے. یہ ندی ہے ساؤتھ میں مشہور ندی کاویری ندی، جو سرینگا پٹنم یعنی ٹیپو سلطان کا جہاں مزار ہے، جہاں ان کی سلطنت خداداد جو سلطنت تھی اس کے باؤنڈری وال فصیل کے بازو سے جو ندی گزری ہے وہ کاویری ندی. کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے جو مسجد بنائی تھی یہ آج سے 300 سال پہلے، 250 سال پہلے 1799 میں وہ شہید ہوئے. یہ 2022 ہے. اب آپ جوڑ لیں کتنے سال ہوئے. 250 سال پہلے ٹیپو سلطان نے جو مسجد بنائی تھی، میں دیکھا اس مسجد کو، بہت بڑا وضو خانہ ہے. کہتے ہیں کہ اس میں جاڑے کے زمانے میں ایک طرف گرم پانی آتا تھا، ایک طرف ٹھنڈا پانی آتا تھا. کوئی گیزر ویزر کچھ نہیں، کچھ ایسا سسٹم بنایا تھا. سیدھے دریائے کاویری سے پانی آتا تھا، ایک طرف گرم ایک طرف سرد پانی آتا تھا. بڑے بڑے انگریز سائنٹسٹ حیرت تھے کہ 300 سال پہلے اس وقت میں کیسی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی تھی کہ سردی کے زمانے کے لیے گرم پانی کا انتظام. واقعات وہ دریائے کاویری کے کنارے ہے، بہت مشہور ندی. کرشنا ندی بہت مشہور ہے، جس طرح ادھر گنگا جمنا ہے وہاں کاویری ہے. یہ ہندوستان کی مشہور ندیاں ہیں جس کو بہت سارے لوگ مذہبی طور پر اس کا پوجا پاٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اسی طرح سے اسلامی تاریخ میں دریائے دجلہ جو بغداد کے بیچوں بیچ جو ندی گزری ہے، الحمدللہ اس ندی کو بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. دریائے دجلہ جس کے بارے میں پڑھتے تھے آج 25-40 سال سے، جب اس کو دیکھا تو آنکھیں ٹھنڈی ہوئی کہ دریائے دجلہ وہ دیکھ رہا ہوں، جس دریائے دجلہ میں جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا مصلی بچتا تھا. ساری دنیا پاؤں رکھے تو مر جائے، لیکن جو اتنا اللہ کا ذکر کیا، دل اتنا زندہ ہوا کہ ندی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھے تو دریا اپنے سینے پہ راستہ دے دے. یہ ہے وہ دریائے دجلہ. ہزاروں لاکھوں ولیوں کی تاریخ اس دریائے دجلہ سے وابستہ ہے. دریائے دجلہ بغداد کے بیچوں بیچ سے گزرا ہے اسلامی. اسی طرح دریائے نیل ہے، جو دریائے نیل پہلے سوکھتا تھا، وہاں کے لوگ پانی کے لیے ایک جوان لڑکی کو بھیٹ چڑھاتے تھے، تب وہ دریا آباد ہوتا تھا. جناب عمر فاروق کے زمانے میں عمر ابن عاص جب مصر کے حاکم بنے، لوگ آگے حضور رسم کے مطابق ایک جوان لڑکی کو بھیٹ چڑھانا ہوگا ورنہ دریا سوکھ گیا تو سارا مصر برباد ہو جائے گا، دانا نہیں پیدا ہوگا، فصل نہیں پیدا ہوگی، لوگ مر جائیں گے. کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. انہوں نے خط لکھا مدینہ منورہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. یہ غلط رسم یہاں چل رہی تھی، اب کیا کیا جائے؟ عمر فاروق اعظم نے ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، دریا کے نام خط لکھا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے، جو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے ان کی بات بیوی بھی نہیں مانتی ہے، ان کی بات بچہ بھی نہیں مانتا ہے، ان کی بات پڑوسی بھی نہیں مانتے ہیں.